بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالہ راشدہ کو ہمارے محلے میں آئے تقریباً 1 سال ہوا تھا۔ ان کی عمر 65 سال تھی، لیکن وہ اپنی عمر کے برعکس کافی چست اور زندہ دل عورت تھی۔ وہ ہمیشہ فٹنگ والے کپڑے پہنتی، بالوں کو حزاب سے کالا کیے رکھتی تھیں۔ محلے کے ہر گھر میں ان کا آنا جانا تھا۔ میرے گھر بھی وہ اکثر آ جایا کرتی تھیں اور پھر گھنٹوں بیٹھ کر اپنی جوانی کے رنگین قصے سناتی رہتی۔ ان قصوں کو سنتے میرا بھی وقت اچھا گزر جاتا تھا۔ میں حالہ کو کافی پسند کرتی تھی، لیکن میرے بچے انہیں پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کے مطابق حالہ راشدہ ایک اچھی عورت نہیں تھی۔ ایک دن میرا بڑا بیٹا گھر آیا اور کہنے لگا، امی امی وہ حالہ، کیا نام ہے ان کا، ہاں حالہ راشدہ، ان کا شوہر مر گیا۔ میں نے کہا کیا، تمہیں کس نے بتایا؟ تو کہنے لگا میں گھر آ رہا تھا نا، تو ان کے گھر سے جنازہ جا رہا تھا، پوچھنے پہ پتہ چلا کہ حالہ کا شوہر مر گیا۔ میں نے کہا ہیں، حالہ ابھی کل تو آئی تھی، لیکن انہوں نے تو ایسا کوئی ذکر نہیں کیا۔ تو کہنے لگا اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر انہوں نے ذکر نہیں کیا تو کیا ان کا شوہر نہیں مر سکتا؟ اس بات پر میں کچھ خفا ہوئی، لیکن پھر جلدی جلدی گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر حالہ راشدہ کے گھر جانے کے لیے تیار ہوئی۔ آج پہلی بار میں ان کے گھر جا رہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ وہ خود ہی آ جایا کرتی تھی میرے گھر۔ ان کے گھر پہنچی تو صحن میں دریاں بچھی ہوئی تھیں، جس پر محلے کی عورتیں اور ان کی کچھ رشتہ دار عورتیں بیٹھی تھیں، جن کے درمیان حالہ سر باندھے زاروں قطار رو رہی تھیں۔ میں جا کر بیٹھی تو میرے گلے لگ کر بھی حالہ بیان کرنے لگی۔ انہیں میں نے تسلی دی، سمجھایا کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جانے والے کو روکا تو نہیں جا سکتا، آپ حوصلہ کریں۔ تو کہنے لگی، ہائے ہائے میں کیسے اسے بھول جاؤں، میں کیسے اسے یاد نہ کروں، وہ تو میرے دل کا جانی تھا۔ یہ بات سن کر میں تو لاجواب ہو گئی، لیکن پھر بھی انہیں تسلی دلاسے دیتی رہی۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی اور پھر اٹھ کر گھر آ گئی۔ اگلے روز کل کا ختم تھا۔ محلے کی دوسری عورتوں کے ساتھ میں بھی ان کے گھر میں موجود تھی۔ آج حالہ قدرے بہتر نظر آ رہی تھی۔ ختم سے فارغ ہونے کے بعد حالہ بیٹھ گئیں اور اپنی شوہر کی باتیں سنانے لگیں۔ عورتیں آہستہ آہستہ اٹھ کر جا رہی تھیں۔ اب چند ہی عورتیں اور میں حالہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی وقت ایک بڑی عمر کا لیکن نہایت بہترین صحت کا حامل آدمی گھر میں داخل ہوا، جسے دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی کہ اس عمر میں اتنی اچھی صحت کسی کی کیسے ہو سکتی ہے۔ اشتیاق میں نے حالہ سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے؟ تو کہنے لگی، یہ تیرے حالو ہیں۔ کیا؟ میرے حالو؟ کیا مطلب حالہ؟ ارے یہ میرا شوہر ہے خالد، تو تیرا تو خالو ہی ہوا نا۔ کیا حالہ؟ اگر یہ تمہارا شوہر ہے تو جو کل مر گیا وہ کون تھا؟ تو کہنے لگی، وہ بھی میرا شوہر تھا، شوکت۔ حالانکہ اس بات سے تو میرا سر ہی چکرانے لگا۔ میں نے سوچا شاید حالہ کو اپنے شوہر کی اس موت کا کچھ زیادہ ہی صدمہ ہے، اس لیے وہ ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ پھر میں نے اس آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، میں اس آدمی کی بات کر رہی ہوں۔ تو کہنے لگی، ہاں ہاں یہ میرا شوہر ہے خالد۔ پھر میں نے حیران ہوتے ہوئے حالہ سے پوچھا کہ یہ کہاں رہتے ہیں؟ تو کہنے لگی، اسی گھر میں رہتا ہے۔ تو شوکت کہاں رہتا تھا؟ وہ بھی یہی رہتا تھا۔ کیا تو نے کبھی دیکھا نہیں ان کو یہاں؟ اب تو وہ بیچارہ چلا گیا۔ حالہ غمگین ہونے لگی۔ حالانکہ یہ بات سننے کے بعد میرے تو دماغ میں دروپدی اور پانڈو کی کہانی گھومنے لگی، 5 بھائیوں کی ایک بیوی۔ لیکن ہمارا مذہب تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک عورت ایک وقت میں 2 مردوں کے نکاح میں رہے، تو پھر حالہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ اب قدرے غصے سے میں نے حالہ سے پوچھا، حالہ یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ یہ تو غلط ہے۔ ہمارا مذہب تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک عورت ایک مرد سے طلاق لیے بغیر دوسرے سے شادی کر لے۔ تو کہنے لگی، ارے بی بی میں نے یہ کب کہا کہ میں نے ایک مرد سے طلاق لیے بغیر دوسرے سے شادی کی تھی؟ شوکت میرا پہلا شوہر تھا، اس نے ایک دوسری عورت کے پیچھے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر میں نے خالد سے شادی کر لی۔ میرے 3 بچے تھے جو کہ شوکت کے پاس ہی رہتے تھے۔ پھر شوکت نے بھی دوسری شادی کر لی، تو بچے اپنی دوسری ماں کے رویے سے تنگ آ کر کچھ عرصے بعد میرے پاس آ گئے۔ کچھ وقت گزرا تو شوکت کی دوسری بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ پھر وہ بھی اپنے بچوں کے پیچھے پیچھے یہیں چلا آیا۔ بچے اپنے باپ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے اور میں
इतनी जालिम तो नहीं थी कि अपने बच्चों को उनके बाप के साए से महरूम करती, उनको उनके बाप से दूर करती। तो फिर ऐसा हुआ कि इस घर की ऊपरी मंजिल में वो अपने बच्चों के साथ रहने लगा और निचली मंजिल में मैं अपने शौहर के साथ रहने लगी। बस इतनी सी बात है, तुम्हें पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रही। ये सारा वाक़या मुझे सुनाने के बाद हाला रास्ता अपनी किसी रिश्तेदार से बातों में मसरूफ़ हो गई और मैं अपनी जगह पर बैठी यही सोच रही थी कि हमें जो चीज़ें इंतहाई गैर मामूली नज़र आ रही होती हैं, कुछ लोगों के लिए तो वो बहुत आम सी बात होती है। जैसे हाला रास्ता के लिए अपने दो शौहरों के साथ रहना एक आम सी बात थी। इस वाक़े को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि नामुकम्मल मालूमात के बिना पर किसी के बारे में कोई भी राय कायम नहीं करनी चाहिए और यकीनन आप भी इस बात पर मुत्तफिक होंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अपलोड की जाने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। शुक्रिया।